جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد ہوگا جو فار دی کاز آف اللہ ہو، جو تعین کے ساتھ شعوری طور پر اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا جائے۔ اس جہاد کے جو 3 لیولز ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اور وہ اس ڈائیگرام کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ دیکھیے یہ جو ہم نے اپنے سامنے عمارت کا ایک نقشہ رکھا، یہ اسلام، اور اسلام کی یہ چھت جو ہے یہ قائم ہے 4 ستونوں پر، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہاں اسلام کے معنی کیا ہیں؟ 2 الفاظ چھوٹے لکھے ہوئے اور 3، اطاعت، تقوی، عبادت، یہ سینونیمس ہیں۔ اسلام کے کیا معنی؟ تو سرنڈر، سر تسلیم خم، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ اطاعت کے معنی حکم مان لینا، اپنی آمادگی قلب کے ساتھ کسی کی بات ماننا، فرما برداری۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اسی کا منفی پہلو ہے، کسی کے حکم کو توڑنے سے بچنا، کسی کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ اور ان کے لیے گمبھیر ترین جو اصطلاح ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبد، غلام ہے۔ ہم تن اپنی پوری زندگی میں اللہ کا غلام ہو جائے، اپنے آپ کو مملوک سمجھے، بندہ سمجھے، ملکیت سمجھے اللہ کی، اللہ کا ہر حکم ہر آن اپنے لیے واجب الاطاعت تسلیم کرے۔ یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے ان لائف، یہ جو رویہ ہے انسان کا زندگی میں، یہ عبادت ہے۔ لیکن اب جان لیجئے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو سخت جہاد کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت موجود ہے جس کو قرآن نفس امارہ کہتا ہے، اور اسے جدید اصطلاح میں آپ کہیں گے وہ اس کا اڈ یا لیبیڈو یا اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جو اندھے بہرے ہیں، انہیں اس سے بحث نہیں ہے، پیٹ کو تو کھانے کو چاہیے، اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز سے ہے یا ناجائز سے ہے، حلال ہے یا حرام۔ اسی طریقے سے شہوت بھڑک اٹھی ہے، اسے تو اپنی تسکین چاہیے، سینشول گریٹیفیکیشن، یہ اس کا مقصود ہے، اسے اس سے بحث نہیں ہے کہ راستہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یہ تمام جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں بہت منہ زور ہے، زوردار گھوڑا ہے، اسے قابو میں رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کو قابو میں رکھنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑے گا، مسلسل اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، اور یہ ہے سب سے بنیادی، سب سے اہم، اور یوں سمجھیے کہ سب سے زیادہ فیصلہ کن، اور اب ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، سب سے زیادہ افضل جہاد۔ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، بلکہ صحابہ نے سوال کیا حضور سے، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس کو ساتھ اس کے ساتھ جہاد کرو، اس کے ساتھ کشمکش کرو، اس کے ساتھ مقابلہ کرو، اسے زیر کرو، اللہ کا مطیع بناؤ، یہ ہے افضل جہاد۔ ایک اور حدیث ہے المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہ ہے حقیقتاً جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے۔ اگر نفس سے جہاد کیا نہیں اور چلے ہیں باہر کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف تلوار لہراتے ہوئے قتال کے لیے، تو وہ شیطان بھی ہنستا ہوگا، یہ خود تو میرا چاکر ہے، نوکر ہے، میرے حکم پر چل رہا ہے، یہ کہاں اسلام کا بول بالا کرنے جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی الٹیریئر موٹیو ہوگا، کوئی دولت کی تمنا ہوگی، کوئی مال غنیمت کے حصول کی خواہش ہوگی، کوئی قومی عصبیت ہوگی، کوئی قبائلی جو ہے انتقام کا جذبہ ہوگا جس کو یہ فروغ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ورنہ جس نے اپنے نفس کو مطیع نہیں کیا اللہ کا، وہ کہاں سے اگلی منزلوں کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا جہاد، سب سے افضل جہاد، سب سے بنیادی جہاد وہ اس لیول پر ہوگا، یہ ہے نفس کے خلاف جہاد۔ اسی کا ایک منفی پہلو ہے، جیسے میں نے عرض کیا اطاعت ایک مثبت کانسیپٹ ہے، تقوی اسی کا منفی پہلو ہے۔ اطاعت حکم ماننا، تقوی نافرمانی سے بچنا، گویا کہ ایک ہی شے ہے جس کا کہ مثبت اور منفی پہلو ہے۔ اسی طریقے سے جہاد کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے منفی پہلو ہجرت۔ ہجرت کیا ہے؟ پوچھا گیا حضور سے ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے یہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تم ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے، یہ ہجرت ہے۔ ایک ہجرت وہ ہے کہ مدینے کی طرف ایک شخص جا رہا ہے مکے سے اپنے اس گھر کو چھوڑ کر، یہ افضل ترین اس اعتبار سے کہ بڑا شدید امتحان تھا، لیکن یہاں حضور جو فرما رہے ہیں وہ ہجرت کی اصل بنیاد، جڑ جو ہے ہجرت کی، جیسے یہ جہاد ہے اس لیول پر، جہاد نفس کے خلاف،
المجاہد من جاہد نفسہ، اسی طرح ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اور جواب میں آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہجر کسے کہتے ہیں؟ ہجران، ہجر، وصل اور ہجر جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں، علیحدگی، جدائی، کسی شے سے علیحدگی اختیار کر لینا، تو ان تہجر کہ تم علیحدگی اختیار کر لو ہر اس شے سے، ما کرہ ربک جس کو کہ تیرا رب ناپسند کرتا ہو، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا ہجرت۔ یہ پہلی منزل ہے جہاد کی۔ اس میں طبعاً دو چیزیں اور نوٹ کر لیجئے، اس نفس امارہ کو بھڑکانے والا شیطان لعین ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ حضور نے ایک نقشہ کھینچا ایک حدیث میں اور تھوتنی کا لفظ استعمال کیا، جیسے سور کا منہ ہوتا ہے تھوتنی، یہ تھوتنی جو ہے یہ شیطان جب ذرا دل انسان کا اللہ کی یاد سے غافل ہو، خانہ خالی را دیومی گیرد، تو وہ شیطان اپنی تھوتنی اس کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ جو انسان کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جو حیوانی جبلت ہیں، انہیں مشتعل کرتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے لذت کوشی جو ہے اس کا اشتعال پیدا ہو رہا ہے، شہوت کے اندر اشتعال پیدا ہو رہا ہے، جو اس کی حب جاہ ہے یا حب مال ہے اس کو بھڑکا رہا ہے، اور مال کماؤ اور مال جمع کرو، یہ سارے کام شیطان کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اب شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا۔ ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، اے مسلمانوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو، اس کو تم بھی تو اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ بلکہ سورہ کہف میں ایک جگہ نقشہ کھینچا گیا ہے، افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم نے اس شیطان لعین کو اور اس کی جو اولاد ہے، اس کی جو نسل ہے، تم نے اس کو بنا لیا اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر انہیں اپنا دوست بنایا ہے، ان کا کہنا مانتے ہو، ان کے کہے پر چلتے ہو، ان کے مشورے مانتے ہو۔ بئس للظالمین بدلا وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس کو تو جو بھی حضرت آدم سے جو حسد اسے ہوا تھا، وہ تو اس کا انتقام کی آگ جو ہے اس میں جل رہا ہے، وہ تمہیں سب کو چاہتا ہے جہنم کے اندر کسی طریقے سے وہ ڈلوا دے، تو تم اسے دشمن سمجھو۔ ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور تیسرا اسی کا ایک پہلو اور بھی ہے، آپ ہر شخص جو ہے کسی معاشرے میں رہتا ہے، سوشل انفلوئنسز ہوتے ہیں، معاشرے کے دباؤ ہوتے ہیں، رجحانات ہوتے ہیں، سوشل کسٹمز ہیں، برادری کے رواج ہیں، اور ان کا ایک دباؤ پڑتا ہے جس پر کہ انسان جو ہے چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، الا یہ کہ وہ اپنی عزیمت کے ساتھ، مضبوط قوت ارادی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوتا ہے، ان پریشرز کا مقابلہ کر سکے۔ گویا کہ بگڑے ہوئے معاشرے کے جو سوشل پریشرز ہیں ان کا مقابلہ کرے گا تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے گا، تب اللہ کے احکام پر چل سکے گا۔ ورنہ کیا کریں جی، اللہ کا تو حکم ہے، واقعتاً یہ شے جو ہے شریعت میں تو جائز نہیں ہے، کیا کریں، گھر والے نہیں مانتے، کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی، کیا کریں جی، برادری کا رواج یہی ہے، کیا کریں، زمانے کا چلن یہی ہے۔ یہ پریشرز ہیں، اگر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، زمانہ بات و نہ سعادت تو با زمانہ ستیز، یہ زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تم لڑو۔ اور عام آدمی جو ہے، کمزور آدمی، اس کا معاملہ یہ ہے کہ زمانہ بات و نہ سعادت تو با زمانہ بے ساز، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے کے ساتھ موافقت کر لو۔ بہرحال یہ تین جہاد ہیں جو پہلے لیول پر ہوں گے۔ جہاد اصلاً ہے اپنے نفس کے خلاف، من جاہد نفسہ، لیکن اس نفس کو بھڑکانے والا، اشتعال میں لانے والا شیطان اور اس کی ذریت سلبی و مانوی ہے، اس کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پھر معاشرہ ہے اور معاشرے کے دباؤ ہیں، سوشل پریشرز، ان کو ریزسٹ کرنا ہوگا۔ جہاد کہتے ہیں ریزسٹنس کو، مقابلہ ہے، اس مقابلے میں ور آنے کی کوشش کرنا، اس کے اوپر اس کو دوسرے کو زیر کر دینا۔ یہ تین جہاد کیے جائیں تو پہلے لیول پر انسان اس چھت پر پہنچتا ہے، اسلام، عبادت۔ کہنا ہے آسان، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، اللہ کا بندہ بن جانا فی الواقع کمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ ایک اللہ واحد کی بندگی کر لینا اور کلیتاً اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا لینا، اور ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے سموچے کے سموچے اسلام میں آ جانا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور بڑی محنت اور بڑے مقابلے اور بڑے جہاد
اور بڑی کشاکش کے بعد انسان جو ہے اس پہلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ گویا کہ سب سے بنیادی جہاد ہے۔ البتہ اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں اس جہاد کے لیے لفظ جہاد کہیں وارد نہیں ہوا۔ فی سبیل کا تو تذکرہ ہی نہیں اس میں ہو سکتا، اس لیے کہ فی سبیل اور مال اور جان کا کھپانا، اس لیے کہ یہ کوئی ظاہری شے تو ہے نہیں، یہ تو اندر ہی اندر ہو رہا ہے۔ جو بھی یہ جہاد کر رہا ہے اپنے اندر ہی اندر، انسان کی شخصیت کے اندر کے ایک میدان کارزار ہے، حق و باطل کا مقابلہ وہاں ہو رہا ہے، کشمکش وہاں جاری ہے، کشاکش ہو رہی ہے۔ یہ ویزیبل نہیں ہے، انویزیبل ہے۔ اس اعتبار سے اس میں جان اور مال کا کھپانا یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہو سکے گا، اس لیے قرآن مجید میں اس کو جہاد نہیں کہا گیا، اگرچہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، اور ای الجہاد افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ البتہ اس سے اوپر، اسی لیے میں نے اس فگر میں، اس ڈائیگرام میں جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح اوپر کے دو لیولز پر جو ہے ان دونوں کو کور کرتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں جو ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔